یہ کریم علیہ السلام دی سیرت سمجھن واسطے کتی چیزاں ضروری ہیں نا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ترائے چیزاں جڑے بندے کو سمجھ آ گئے، اکو اللہ دا پاک پیغمبر سمجھ آ گئے، جے کو نبی سمجھ آ گئے، اکو نبی پاک دی سیرت سمجھ آ گئی ہے، جے کو نبی پاک دی سیرت سمجھ آ گئی ہے، اللہ کو عمل دی توفیق بھی دے دے سی، جے کو اللہ عمل دی توفیق دے وے، سمجھو اے بندہ پکا مسلمان ہے۔ پہلی چیز کیڑی ہے؟ سارے ذرا میڈو دھیان دیو، پہلی چیز کیڑی ہے؟ دوسری چیز کیڑی ہے؟ تیسری چیز کیڑی ہے؟ پہلے نمبر دے ہوتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام سمجھنا ضروری ہے کہ میرے نبی دی شان کتنا ہے، میرے نبی دا وزن کتنا ہے، میرے نبی دا مرتبہ کتنا ہے، میرے نبی دا درجہ کتنا ہے، میرے نبی دا رتبہ کتنا ہے، میرے نبی دا مقام کتنا ہے۔ مقام سمجھنا ضروری ہے۔ مقام سمجھن دے بعد نمبر 2 احترام سمجھنا ضروری ہے۔ احترام سمجھن دے بعد نمبر 3 پیغام سمجھنا ضروری ہے۔ مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، جڑا بندہ انہیں 3 چیزیں کو سمجھ ونجے اللہ کو نبی دا امتی بنا۔ آپ دی سیرت طیبہ، آپ دی زندگی دا ہر انداز کلمہ پڑھن آجیں واسطے، آخری امت واسطے، اہل اسلام واسطے، تواڈے واسطے، میرے واسطے، سادے واسطے رب نے بہترین نمونہ بنائے۔ جڑے ویلے بندہ نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ گنے اول دائرہ اسلام وچ داخل تھی ویندے، والو بندہ مسلمان بن ویندے۔ مسلمان بندے کو پوری زندگی کسی قسم دا کوئی اختیار نہیں کہ وہ زندگی دے کہیں موڑ اپنی مرضی کرے۔ مسلم عربی زبان دا لفظ ہے، اور جڑے اہل عرب ہیں وہ مسلم اٹھ دے اون جانور کو آدن، جڑے جانور دی جڑے اٹھ دی نکیل اون دے مالک دے ہاتھے چوے، تے مالک اگر چاہوے اٹھ کو بلہامن دا ارادہ کرے تے اٹھ بائے بنجے، اگر مالک اٹھ کو ٹورن دا ارادہ کرے تے اٹھ ٹور پوے، نہ چاہندیوں میں بھی ٹور پوے، نہ چاہندیوں میں بھی بائے تھی وے۔ طبیعت برداشت کرے نہ کرے، اٹھ دا جانور تھکاوٹ محسوس کرے، بھوک محسوس کرے، جیڑے ویلے مالک دے ہاتھے چوندی نکیلے وال مالک کو جو ہی اشارہ کرے، اٹھ دے اشارے تے پابندی کرے، این اٹھ والے جانور کو عربی اچ مسلم آدن۔ مسلم، مسلمان، ان دی اصطلاحی تعریف ہے کہ اون بندے کو آدن جیڑا بندہ اپنی زندگی دی نکیل، اپنی زندگی دی مہار، اپنی زندگی دی باغ ڈور اللہ تے اللہ دے رسول پاک دے ہاتھ چ لے لے وے، جیویں سا کو اسلام آکے، جیویں سا کو رسول پاک تعلیم دے من، اویں جڑا بندہ زندگی گزارے ایکوں آدن صحیح مسلمان۔ اپنی مرضی نال اساں اباسی بھی نہیں سے گھن سکتے، جے کو جمائی آدن اساں اپنی مرضی نال نیچ چھڑی سے رہ سکتے، نیچتے بھی اسلام دی تعلیم ہے، چھینکتے اپنی مرضی نال اساں پیریں چ جتی نہیں سے پا سکتے، جتی پاون دی بھی تعلیم ہے۔ اساں اپنی مرضی نال کپڑے نہیں سے پا سکتے، کپڑے پاون دی بھی اسلام دی تعلیم ہے۔ سدا دھی، سدا پتر جوان ہے، اسا اپنی اولاد دی شادی اپنی مرضی نال نہیں سے کر سکتے، شادی دے متعلق بھی سا کو اسلام نے تعلیم دیتی ہے۔ مسلمان بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی ہے جہاں دا نام ہے ابو مرصد رضی اللہ عنہ، مسلمان تھیون کے پہلے عرب دے اندر ڈکیٹی چوری دا رواج عام آ، تے حضرت ابو مرصد چ ڈکیٹی پاتی ویندی آئی، کچھ ڈکیٹیاں کریں دا اسلام قبول کرن تو پہلے۔ جڑے ویلے اسلام قبول کیتے سی، نبی پاک نے فرمایا ابو مرصد
ڈکیٹیاں کرنا ہمیں، چوریاں کرنا ہمیں، جی اللہ دے رسول کرنا ہمیں۔ فرمایا او غلط ڈکیٹیاں ہن، ناجائز ہن، صحیح نہ ہن۔ آج تیرے ذمہ ایک کام لینے ہیں، مکے لگا ون، مکے دے کافریں دی قید وچ کچھ مسلمان ہیں، انہاں کو کاٹھا، کیونکہ تو ڈکیٹی کرنا ہمیں، تو اپنا ذہن اپنا دماغ لڑاویں تے انہیں کو کاٹھا۔ حضرت ابو مرسل جڑے ویلے اتھا پہنچے، رات دا ٹائم بھائی، ایک عورت دی نظر پائے گئی ہے، وہ عورت نے آواز دیتی ہے، ابو مرسد آئی؟ آکھن لگے جی میں ابو مرسد ہاں۔ آکھن لگے میں کافی عرصے تو تیری انتظار ہے چاہاں، جلے تو مسلمان کہنا تھیاں میں تیرے سارے تعلقات ہیں ناجائز، تے میں بہرحال تیری انتظار ہے چاہاں بھی تعلق میرے ابو مرسد نال ہن، میں شادی بھی ابو مرسد نال کرے سا، لہذا میں تیری انتظار ہے چاہاں تو جول سارے گھر میرے نال مذاکرات کر، کوئی گال طے کرنے۔ حضرت ابو مرسد نے بڑا سونا جواب دیتا، فرمایا تیرے نال تعلقات اون ویلے ہن جیڑے ویلے میرا تعلق اسلام نال کہنا، میرا تعلق جنہ دا اسلام نال بنے، بل سب تو مقدس اور عظیم تعلق مسلمان دا تعلق اسلام ہوندے۔ میں کوئی اسلام نے منع کیتے غیر محرم عورت تو دیکھن دی بھی اجازت کہے نہیں، تعلق رکھن تا دور دی گال ہے۔ اگرچہ تو میں کو پسند ہمیں، میں تے کو پسند ہم، تو میرے نال محبت کریں دی ہمیں، میں تیرے نال محبت کرنا ہم، تیرا سارا ایک تعلق آ، لیکن تعلق ختم تھی گئے، میں جنہ دا اسلام قبول کیتے ہون اگر کہیں نال تعلق رکھساں تے اپنی مرضی نال نہیں رکھ سکدا بلکہ اسلام دی مرضی نال رکھ سکدا۔ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت سارے واسطے نمونے، میں اگر رسمیں تے چلنے، رواجیں تے چلنے، برادری دی مننی ہے، کلمہ کیوں پڑھے میں؟ کلمے دا مذاق کیوں بڑھائی ودا؟ میں اگر اوہیں ہی کرنے جی میں کو میری برادری آکھے، میں اوہیں ہی کرنے جی میں کو میرا رواج آکھے، میں اوہیں ہی کرنے، تے اللہ دے وال کلمہ کیوں پڑھی؟ ابو جہل نے کلمہ کہنا پڑھیا، عتبہ شیبہ نے کہنا پڑھیا، ابو لہب نے کہنا پڑھیا، بڑے بڑے مکے دے سرغنے کافران انہیں کلمہ کہنا پڑھیا۔ انہیں کو پتا صرف کلمہ پڑھن نال کام نہیں بڑھنا، کلمہ پڑھن دے بعد وال ساری زندگی جناب رسول پاک دی ہر بات مننی پوس۔ اساں شادی دے موقع تے نیندر گھندے ہیں، اسلام نہیں آدھا، رسم آدھے، مرن دے بعد خیراتاں کرنے ہیں پیو ماں دیاں، اسلام نہیں آدھا، چہرے تو ڈاڑیاں صاف کرنے ہیں، اسلام نہیں آدھا، رواج ہی میں کئی سارے اندر رسمین، کئی سارے اندر بدتین، کئی سارے اندر ایسے کام ہیں جنہیں دا نہ قرآن نال تعلق ہے، نہ حدیث نال، نہ دین نال، نہ اسلام نال۔ اللہ دے توڑے واسطے زندگی نبی پاک دی نمونے، روٹی کھاون چاہندے ہو تو میں اپنے نبی کو روٹی کھوائیے تاکہ توڑے واسطے نمونہ بڑھے۔ کپڑے پاون چاہندے ہو میں نبی پاک کو کپڑے پاون تاکہ توڑے واسطے نمونہ بڑھے۔ دھی پتر پرناون چاہندے ہو میں نبی پاک کو اپنی بیٹی دی شادی کروائیے تاکہ توڑے واسطے شیشہ بڑھے۔ اگر تسا کو غمی بھگتاون چاہندے ہو میں نبی دی پیاری بیوی حضرت خدیجہ تے وفات دے کے طریقے کو میں توڑے واسطے نمونہ بڑھے۔ چہرہ نبی دے چہرے آلا، نماز نبی پاک دی نماز آلی، حج نبی پاک دے حج آلا، سمن نبی پاک دے سمن آلا۔ اگر تسا مننے ہن اپنا رسمیں تے چلنا ہاں، رواجیں تے چلنا ہاں، وال جناب رسول پاک دا کلمہ کیوں پڑھے وے؟ وال حضرت بلال حبشی نے امیہ دے کوڑے کیوں کھادن، گرم ریت تے کیوں لیٹے؟ وال حضرت خبیب تختہ دار تے کیوں چڑھئے؟ وال حضرت خباب دی کانڈے چھلنی کیوں تھئیے؟ وال حضرت عمار بن یاسر دا خاندان شہید کیوں ہوئے؟ جنگ بدر کیوں تھئیے؟ جنگ احد کیوں تھئیے؟ ان دی وجہ ساری دے پچھو ہکا آئی بھئی ہون کلمہ پڑھ گی دے سے ہون نہ برادری دی مننی ہے، نہ رسمیں دی مننی ہے، نہ رواج دی مننی ہے، مننی ہے تے جناب رسول پاک دی مننی ہے۔
یہ اصل اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے دے تواڈے واسطے میرے نبی پاک دی زندگی نمونہ ہے۔ دیکھنا میری طرف ذرا، تواڈے واسطے میرے نبی پاک دی سیرت نمونہ ہے، تواڈے سارے واسطے۔ یہ ڈبلنگ ذرا ٹھیک کرتے، جھنکار بھی دا ٹھیک کرو تاکہ آواز سمجھ آئے۔ نبی کریم علیہ السلام دی زندگی بڑی بہترین زندگی، یہ تے پکی گال ہے۔ جائیں جائیں میرے نبی دی زندگی منی ہے، وہ سدھرین کے نہیں سدھرے، کچھ میرے نال تھی وہ سدھرین کے نہیں سدھرے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک دی سیرت منی ہے، صدیق اکبر بن گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ دی سیرت کو نمونہ سمجھے، بل ساری کائنات اللہ نے چرچے بلند کی تن۔ میرے نبی دی غلامی کرنی پوسی، نبی پاک دی زندگی اپنے واسطے نمونہ بڑھاونی پوسی۔ میں جی مننے نہ مننے، ملا مننے نہ مننے، حافظ مننے نہ مننے، ابا مننے نہ مننے، اماں مننے نہ مننے، برادری مننے نہ مننے، رشتہ دار مننے نہ مننے، یا تے بندہ کلمہ نہ پڑھے جڑے ویلے بندہ کلمہ پڑھ گنے والا اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے تواڈے واسطے میرے نبی پاک دی زندگی نمونہ ہے۔ اگر تساں میرے نبی دی اطاعت چا کیتی، پیروی چا کیتی، میرے نبی دی زندگی دے مطابق زندگی بنے دے گئے، میرا وعدہ ہے میں اللہ تواڈے اوتے رحمت دے پرنالے کھول دے سا۔ تھوڑی بیس ہی کم کرو، بیس تھوڑا ٹھیک کرو۔ ایک جدہ بھی پروگرام کروایا کرو نا، یہ جڑا ڈبہ ایڈو لاتے میڈے کہیں کام دا نہیں، ہمیشہ ایک کو سامنے رکھوایا کرو، خطیب دو روخ دیوایا کرو۔ میں تاکہ بھی کاریاں دی مسیحت میں نہ پیائی نہ کو تجربہ ہو سکے، لیکن انہیں شاید توجہ نہیں کی تھی۔ ہون تو ڈبلنگ دیتے ہیں کہ چی گھٹی ہے، چاہ ڈبلنگ ہوئے ٹھیک ہے، تھوڑا سیٹ کری کو تاکہ میں کھول کے بیان کر سکوں، ورنہ ہی دے بغیر ہی ٹھیک ہے۔ توجہ میری طرف کرو۔ ہون کہیں دی سیرت اپنے واسطے نمونہ بناونی ہے، آکھو نبی پاک دے، بولو کہیں دی بھائی جان نبی پاک دی، کہیں دی نبی کریم علیہ السلام دی سی۔ ہون میرے کو ذرا سمجھو، سیرت عربی زبان دا لفظ ہے، سیرت دا لغوی تے لفظی معنی ہے حالت کیفیت۔ سیرت دا لغوی معنی ہے حالت کیفیت۔ جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ جو سوٹا آئی تے سوٹا سچے نے ناگ بن گیا آئی، موسیٰ علیہ السلام تھوڑا جہاں ڈر گیا نا، یا اللہ تا سوٹی آئی ہے تا ناگ بن گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا کلیم ڈرن دی ضرورت کہیں نہیں، اگتے تھی وہ تو ایکو ہاتھ گھتو، ایکو پکڑو، خوزہا ولا تخف، ایکو پکڑو تے ڈرن دی لوڑ نہیں۔ اگو کیا فرمایا نے پکڑن تو آدھے ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سنعیدھا سیرتہا الاولی، میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ ہی ناگ کوئی دی پہلی حالت جولانے سا، یعنی کوئی سوٹی بنانے سا۔ اتھا لفظ سیرت بولیا گئے، سیرت دا معنی ہے حالت، اللہ دے نبی دی اباسی علی حالت، سیرت تے ساڑے واسطے نمونہ ہے حالت، ہر حالت کو سیرت آدن، سجدے والی حالت آپ دی سیرت ہے ساڑے واسطے نمونہ ہے، پاک بدھن علی حالت آپ دی سیرت ہے ساڑے واسطے نمونہ ہے، جتی پامن علی حالت کیفیت آپ دی سیرت ہے ساڑے واسطے نمونہ ہے، روٹی کھاون دی حالت کیفیت آپ دی سیرت ہے ساڑے واسطے نمونہ ہے۔ آپ جڑی حالت جرون دے روحن علی حالت آپ دی سیرت ہے ساڑے واسطے نمونہ ہے، آپ دی مسکراون علی حالت آپ دی سیرت تے ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ پاک فرمے دے میرے نبی دی زندگی دی تواڈے واسطے نمونہ ہے، جیڑا بندہ میرے نبی دی زندگی دے مطابق زندگی چا بناوے اللہ برکت بھی بے بہا عطا کرنے دے، اللہ انہیں سارے پٹھے کم سندے کرنے دے، اللہ سارے رستے آسان کرنے دے، اللہ عزت دے تاج بوانے دے، اللہ جنت واجب کرنے دے، اللہ جہنم حرام کرنے دے، اللہ دے
اے کلمہ پڑھن والے ہو تواڈے واسطے ضروری ہے کہ تساں اللہ دے پیغمبر دی سیرت کو اپنے واسطے نمونہ چا بناؤ جیویں جیویں میرے نبی زندگی گزار گئے اوے زندگی گزارنا تواڈا کم ہے تواڈی زندگی کو مبارک بنانے من میں اللہ پاک دا کم ہے ہون میرے دیکھو ہون اصل میں تو گوال سمجھاؤنی ہوں کوئی سمجھا سی جڑا میرے توجہ ہے سیرت سیرت تے جمن کے شروع تھی دی ہے زندگی جمن کے 63 سال پوری نبی پاک دی زندگی نبی پاک دی سیرت ہے ایویں یہ کہنا 23 سالہ نبوت دا عرصہ بھی نبی پاک دی کیا ہے بولو یار ہے یہ کہنا میں ان 23 سال کو تھوڑے جہاں ٹائم ہے اس طرح نہیں بیان کر سکتا 63 سال کو تو میں تھوڑے جہاں ٹائم ہے نہیں بیان کر سکتا لیکن میں اپنے بزرگ بھراویں کو گزارش کریں نا نبی پاک دی سیرت سمجھن واسطے صرف 3 چیزاں سمجھنا ضروری ہے نا جیڑا امتی میرے نبی پاک دی سیرت کو سمجھن چاہندے اللہ دے پاک پیغمبر دی پوری زندگی کو پڑھن چاہندے وہ کو 3 چیزاں پڑھنے پوسن وہ کو 3 چیزاں سمجھنے پوسن جیڑا جیڑا امتی نبی پاک دی سیرت دے حوالے نال 3 چیزاں نہیں جاندا اون دے امتیوں ونے چ شک ہے متا کہیں بھولے چ ودے ہو میں دسیں نا تساں آپ سمجھو جیڑا ابے دے حوالے نال اتنا بھی جگو پتہ کہیں نہیں میرا ابا کون ہے سمجھو ہی دے پتر ہونے چ شک یہ والے شکی ہے 4 بندے بلا لے ہو وہ کو سنجان تیرا ابا کون ہے آکے میں پتہ کہیں نہیں یہ کھلیند دادا ہے یا کہنا 5 عورتاں بلا لے ہو آکو ہی نہیں جو تیری اماں کیڑی ہے میں کو پتہ کہیں نہیں این تھی سکتے بلا لیکن اللہ دے نبی فرمائے جیڑے ویلے بندے کو قبر دے وچ لٹایا ویسی اللہ پاک دے فرشتے منکر نکیر آ کے سوال کرے سن پہلا سوال ہے اسی من ربو کا تیرا رب کون ہے دوجا سوال ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تیجا سوال ہے دینوں کا تیرا دین کیا ہے یہ جواب کیا پیارے دے ہے دو اکھیاں علی دو اکھیاں علی الف مانا کیا ہے وے افسوس ہے دھاڑ وے دھاڑ وے دھاڑ وے دھاڑ وے لا ادری اے منکر نکیرو میں کو نہیں پتا میرا رب کون ہو میں کو نہیں پتا میرا رسول کون ہو میں کو نہیں پتا میرا دین کیا اقولو کما یقول الناس میں ہوں کو خدا دامی جے کو ساری وستی دا لمبردار خدا دائی میں ہوں کو نبی آدام جے کو میرا وڈیرا نبی آدائی جی میں مارکا چل بندے ہیں میں بھی ہوں میں چل بندامی جی میں وڈ وڈیرے کرنے ہیں میں بھی ہوں میں کرنا ملا ادری اقولو کما یقول الناس اللہ دے نبی دی سنیان ضروری ہے توڑا دل آدھا اسی حوض کوثر نصیب تھی وے آدھے دل تے پلاونا کہیں ایسے ہی نبی پاک نے تے جیڑا نبی پاک کو سنیان دا ہی نہیں وہ کو حوض کوثر نصیب تھی سی وہ کو تو کھلے نصیب تھی سن تسا کلمہ پڑھی ودے ہو تواری پوری وستی آلے بیٹھے ہو تسا بیٹھے ہو آس پاس آلے ایمیں اگر مرگی ہو سے تو ساکو سارے نبی دی سنیانی نہ تھئی میں کو دسا زندگی دا کوئی فائدہ ہے میرے مرنانے اس تک گدہ دے مردار تھی مانے اس کوئی فرق ہے والتا سمجھو جانور مر گئے گدہ مر گئی ہے جے کو رسول پاک دا تعارف کہہ نہیں ہر شاید دا پتہ ہے میں کو میرے نبی دا پتہ کہہ نہیں ارڑے خدرہ 3 چیزاں جڑا میرا سمجھ گنے کو سمجھو نبی سے سمجھ آ گئے نا نہیں ملے نا میں کفر دے فتوے
نمی کہیں کو تکلیف دینا لیکن تے کو ضرور جھنجڑے سا اگر ہی تھائیں بیٹھے موت آ وجے من نبیوں کا دا کیا جواب دے سے حوض کوثر کیڑے منہ نال پیسیں میرے نبی کو سمجھن واسطے کتنی چیزاں سمجھنا ضروری ہے نا سارے جواب دو تو کو انشاءاللہ آج ڈبل ثواب تھی سی گرمی اچ باہن دا انشاءاللہ اللہ تو کو اجر دے سی پکی گال ہے نہیں سمجھ آئی نبی کریم علیہ السلام دی سیرت سمجھن واسطے کتنی چیزاں ضروری ہے نا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ترائے چیزاں جڑے بندے کو سمجھ آ گئے کو اللہ دا پاک پیغمبر سمجھ آ گئے جے کو نبی سمجھ آ گئے کو نبی پاک دی سیرت سمجھ آ گئی ہے جے کو نبی پاک دی سیرت سمجھ آ گئی ہے اللہ کو عمل دی توفیق بھی دے دے سی جے کو اللہ عمل دی توفیق دے وے سمجھو اے بندہ پکا مسلمان ہے پہلی چیز کیڑی ہے سارے ذرا بیٹھو دھیان دیو پہلی چیز کیڑی ہے دوسری چیز کیڑی ہے تیسری چیز کیڑی ہے پہلے نمبر دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام سمجھنا ضروری ہے کہ میرے نبی دی شان کتنا ہے میرے نبی دا وزن کتنا ہے میرے نبی دا مرتبہ کتنا ہے میرے نبی دا درجہ کتنا ہے میرے نبی دا رتبہ کتنا ہے میرے نبی دا مقام کتنا ہے مقام سمجھنا ضروری ہے مقام سمجھن دے بعد نمبر 2 احترام سمجھنا ضروری ہے احترام سمجھن دے بعد نمبر 3 پیغام سمجھنا ضروری ہے مقام مصطفیٰ احترام مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ جڑا بندہ انہیں 3 چیزیں کو سمجھ ونجے اللہ کو نبی دا امتی بنا دے پہلے مقام دا تا پتہ ہوئے پہلے مقام دا پتہ ہوئے ساکو پتہ ہی کوئی نہیں میجیں ساکو سنوایا ہی نہیں مولویں ساکو ڈشا ہی نہیں تلی واٹیاں گالی سنا ساکو زندگی ساری بڑھے پیش تبدیل تھی گئی ہے بھائیو کوئی سن جلیاں ہے مولی کانتے ہاتھ رکھ دہا آدھا آواز آئی ہے کوئی پتہ کا نہیں کیڑو آئی ہے کریں موڑا حلا کے نہیں سے پوچھا اے مولانا آمنہ دے لال دا تعارف تا کروا میں آپ وہ ساکو سارے نبی دا جندہ سا کلمہ پڑھے جندے ہتھوں سا حوض کوثر پیوڑے جندی سفارش نال ساکو جنت لبڑی ہے ان دا تعارف تے کرواویں آپ نہیں پتہ میں اپنے پیر دا تعارف کرائی رکھے میں اپنے مولوی دا تعارف کرائی رکھے میں کہ میرا حضرت ہی ہے میرا مولانا ہی ہے میرا گدی نشین ہی ہے میرا وڈیرا ہی ہے میرا سید ہی ہے میرا شاہ ہی ہے اللہ دے وے تو آکو دیتا ہم آمنہ دا لال تاکہ تسا پوری کائنات کو میرے سونے رسول دا تعارف کرواؤ جیڑا جیڑا میرے نبی دا تعارف کرویں دا ویسی میں اللہ ہوں دوتے رحمت کریں دا ویسا تے نبی دی سیرت سمجھن واسطے سب تو پہلے نبی پاک دے مقام دا پتہ ہوئے میں کلو کوئی پوچھے کہنا پوتر ہی ابے دا میں نہ گھنسا والو پوچھسی طرح ابا کیا کریں دے میں آکھا میں پتہ کہے نہیں فاٹو جواب لے سی حلالی یہی حرامی ہیں اچھا وہ تیرا ابا کیا کریں دے میں پتہ کہے نہیں ابا تیرا کہنا پوترے میں پتہ کہے نہیں ابے تیرے دی عمر کتنا ہے میں پتہ کہے نہیں ابے تیرے دا اخلاق کی میں پتہ کہے نہیں اللہ دے پاک نبی دے امتی ہو وہ امتی ہو کلمہ پڑھی ہو دے ہو توارے نبی دا مقام کیا ہے پتہ جھنجھوڑو ذرا اپنے آپ کلمہ پڑھے وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے جیڑے نبی دا کلمہ پڑھے وے وہ نبی دے مقام دا پتہ ہے کہیں نہیں پتہ نبی کریم دا مقام سمجھنا ضروری ہے جڑے ویلے مقام سمجھ آیا آٹومیٹک نبی دا احترام پیدا تھی ویسی میں کو جو ہوں کاری نوید صاحب کاری اکرم صاحب کوئی آکھیں بھی مولانا تنویر صاحب بھی ایک سادہ ہی وسطی دا بزرگ ہے او جلو تو آکو گھن جلو ایک گال نہیں پیا منے دا متا منے میں پہلی گالیا پوچھنا جو او میں کو جان دائے میرے تعارف دا یوں کو پتہ نہیں تو میرا احترام کیا کرنے میرا احترام وہ کرے سی جے کو میرا تعارف ہو سی نا
جے کو میرے مقام دا پتہ ہو سی اللہ دے پہلے نبی دے مقام کو سمجھ آپ میں احترام پیدا تھی ویسی اگلی گال جڑے ویلے میرے نبی دا احترام کرے سے آپ میں آپ نبی دے پیغام دے منن دی توفیق عطا کرنے سا مقام سمجھنا ضروری ہے احترام کرنا بھی ضروری ہے آپ دا پیغام مننا بھی ضروری ہے بندہ مقام نہیں منے دا احترام نہیں کریں دا تے گال منے دے سمجھو گال منن دا فائدہ نہیں بندہ مقام بھی منے دے احترام بھی کریں دے تے گال نہیں منے دا سمجھو مقام تے احترام منن دا کوئی فائدہ نہیں بندہ مقام بھی منے دے تے گال بھی منے دے پر احترام نہیں کریں دا والا سمجھو مقام تے پیغام منن دا فائدہ نہیں تریہ چیزاں ضروری ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام بھی ضروری ہے میرے نبی کریم دا احترام بھی ضروری ہے تے اللہ دے نبی دا پیغام بھی ضروری ہے اور تو قدسہ میرے نبی دا مقام کیا ہے ابو داؤد حدیث پاک موجود ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر دے کٹھے بیٹھے آسے ایک دیہاتی جو بندہ ہے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی تو آپ کو کی میں پتہ لگے جو تو سا اللہ دے نبی ہو کیف علمتا انکا نبی یا رسول اللہ میں دیہاتی چو آیا میں کوئی اتنا تے دسو تو آپ کو کی میں پتہ لگے تو سا اللہ دے رسول ہو میرے نبی پاک نے جواب دیتے سنو ذرا تے اتھاؤ تو آپ کو نبی دا مقام سمجھا سکتا نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں بیٹھا میں تھیا ایک فرشتہ میرے سجے پاسے بیٹھا بیا فرشتہ میرے کھبے پاسے بیٹھا یہ ڈھوئے ایک دوجہ کو آدن آہوا یہ ہستی ہے جندو رب نے ساتھ بھیجے یہ آپس سے بحث کی تھی پر ایک بیا فرشتہ آئی جڑا زمین و آسمان دے درمیانی خلائے چاہی اون جواب دیتے جیا 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 یہ ہستی ہے جندو اللہ پاک نے تو کو بھیجے اے میرے سجے کھبے بہن والے فرشتے آکے اللہ پاک نے ساری ڈیوٹی کیوں لائیے اللہ نے ساری ذمہ داری کیوں لائیے ای فرشتے جواب دیتے اللہ نے ہی واسطے بھیجے تاکہ ای ہستی دا وزن کیتا بنے اللہ دے نبی فرمائے ترازو قائم کر دیتا گئے ترازو دے ایک بلڑے دا بندے بلائے گئے نا بے پاسے میں محمد پاک کو بلایا گئے جڑے بلے ترازو چاہتا گئے تو لابڑا تولیا گئے ایک پاسے دا بندے ہیں بے پاسے میں آمنا دلالا میں جڑے بلے ترکڑی چاہتی گئی ہے میں محمد پاک دا پلڑا دا بندے کے زیادہ وزنی تھی گئے دا بندے گھٹ گئے تے میں کلا محمد پاک بولو بولے نہیں بے یار ودھ گیا اچھا وال کیا تھیا سائیں اللہ دے نبی فرمائے لا دے بجائے انہیں 100 بندہ بلہا دیتے ترکڑی بھی ایمت نہ ہائی جی میں جو کھانڈ کھیو تولنا ہاں ہستی پئی تل دی آئی ہستی دی شان دے مطابق تو لاوڑا بھیجا ہو سی نا رب نے توالی ساری سوچ ہے چی نہیں جی میں آپ دا مقام آلائی میں ترازو بھی آلا ایکو کنڈا نہ سمجھیں جیندے تلے ایسا ایک شارک تے آدھ پادا وٹا ٹنگی پیوں میں ہیں جو گاہ کو پتہ نہ لگے سادے کنڈے نہ آنی دیتا تے پورا پورا گھدا جیڑے ویلے ڈیوان لگا تے خسارہ کر کے دیتا جلے گھدا تے پورا پورا گھدا جڑا سارے کنڈے ٹھیک تھی گئے نا سارے تلاوڑے ٹھیک تھی گئے اللہ دی قسم ہے وال ہر شے ٹھیک تھی اساں کہیں کوئی چینی صحیح نہیں تول دیتی اللہ ساکو ساری اولاد دے سامنے صحیح کیمیں تولے سی میں کہیں کو زمین پوری نہیں دیتی تو میرے کو اللہ میرے پتریں دے ذریعے احترام پورا کیویں کروے سی ڈنڈی تے پہلے آپ ماری کھڑے ہیں اپنے پیر تے کہاڑی تے آپ چلائی کھڑے ہیں 2 نمبری پہلے آپ کی تھی سے والتا سادہ پتر سارے کو سیدھا تھی آئے والتا دھی سیدھی تھی آئی ہے والا دے مولی صاحبہ کوئی تقریر کریں آپ اے اولاد ہے نا جڑی اے آج کل نا فرمان ہے ود نوجوان گبھرو جیتا ٹکرن وادن مولی صاحبہ کو تقریر کریں نے بڑھیں دے بارے اے سارے حصے نگلی پہ رسو اساں کی دے ونیوں اساں کے دے ونیوں
جے بڑھڑے دے حق اچ کریں دے تے نوجوان ناراض سینن، جے نوجوان دے حق اچ کریں دے تے بڑھڑے ناراض سینن۔ رولا ڈوہائیں ویچے اگر میں عدل کرا ہاں پہلے کے تے اولاد میرے نال زیادتی نہیں کر سکتی۔ جیڑا پیو ماں انصاف کرے اولاد ان نال نا انصافی نہیں کر سکتی، یاد رکھا ہے۔ پیو ماں دا ہی حق کے نا انصاف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی 100 سال کی نے بھی اتے عمر ہے، پیدل سفر کر کے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا من پوچھن بھئی گزران کی میں پہ چل دی ہے۔ آج سادی جڑا نہ منے اساں دی واٹ نہیں سے پھر دے، کوئی پوچھے سنگتی آدھے اے میرا نہیں، تیرا نہیں بیا کہنا ہے، آدھے اے میرا نہیں، اے بابا ہی دی اپنی مردی ہے، او جڑا نکا نہیں، او شاباش کیا بات ہے۔ بھئی کیا کرن دے آدھے سگریٹ گھن دے، تماکوں گھن دے، کپڑا لٹا گھن دے۔ میں بھی پتہ ہے کیا کیتم، میں بھی وقت سارا وہ جڑا خوہ والا پلاٹ نہ ہا وہ نکے دے نہ کر دیتم، میں بلا آکھ نہ میں وجہ نہ کر دیتے۔ اللہ دے ٹھیک ہے وقت اوسن قبران تا پوسن خبران، تیرے بچے تیری نافرمانی کیتی ہے اندھا حساب تیرا بچہ دے ویا، تائیں جڑی اولاد نال نا انصافی کیتی ہے اندھا حساب توں دے سے۔ میں تو نبی دا مقام پیا سمجھے نام گال پتہ ہے کنے ٹور گیا، اصل گال شروع کیتی ہم تلاوڑے کے کتھوں کے بولو۔ نبی پاک نے فرمایا میرے مقابلے 100 بندہ بلھایا گئے کتی، وہ سنو ذرا مقام سنو، سارے سنو، ہر کہیں دا مغالطہ نکل ونجے، جیڑا تو آدھے سامنے کوئی گال کرے او کو ضرور جواب دیوائے جو تسا سن دے پہو۔ میں مسجد بائے کے بیٹھا دا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا 100 بندہ میرے مقابلے چھے، اچھا جواب دے کتی بندہ بولو۔ جیڑے ویلے تلاوڑا قائم کیتا گئے امام کائنات نے فرمائے 100 بندے علا پلڑا تے پاسا ہوتے چلیا کھڑا، میں محمد کریم علیہ السلام علا پلڑا تلے لا تھا، میں 100 بندے کے بھی زیادہ وزنی ہو گیا۔ آپ نے فرمائے وال1000 بندے کو رکھ دیتا گئے، ایک پاسوں میں آمنہ دلال کو رکھ دیتا گئے، تلاوڑا قائم کیتا گئے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمائے جڑے ویلے ترازو قائم کر دیتا گئے 1000 بندے علا پلڑا ایویں چویا کھڑا، میں کو ڈر رہا جو اے بندے ڈھائے کہ میرے اتے نہ پوائن، میرے علا پاسائی میں تلے ہو جی میں 14 طبق جان دا وزن ہوئے۔ اچھا بل کیا تھیا زمین و آسمان دے درمیان جڑا خلائج فرشتہ اوہ کے وزن دا سلسلہ بند کر رہے ہو، کیڑی ہستی دا وزن پہ کریں دے ہو، ایتے 1000 بندہ ہے۔ ہون سنو ذرا، ہون سنو تے کو گانڈ بدھو، ایتے 1000 بندہ ہے، اے او ہستی ہے، اے او ہستی ہے، اے او ہستی ہے، اے او ہستی ہے، اے او ذات ہے، اے او شخصیت ہے، اے او ہستی ہے۔ ایک پاسے آمنہ دلال کو رکھ دیتا ونجے، تب بے پاسے این نبی دی ساری امت کو چاہ کے رکھ دیتا ونجے، فرشتہ دے ساری امت رل کے بھی آمنہ دلال دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں وڈا بھرا سمجھتا نبی کو، آج میں بھی شرم نہیں اندی، اے نبی دا مقام ہے۔ ایک بندہ، 10 بندے، 100 بندے، 1000 بندہ، 5000 بندہ، لاکھ بندہ، کروڑ بندہ، عرب بندہ، خراب بندہ، اللہ دے ہوئے پوری امت رلا، قیامت تک آمانا لے ساری انسان نیت رلا، نباتات دا عالم، جمادات دا عالم، حیوانات دا عالم، ساری کائنات رکھ دے۔ اوے فرشتے ہو وزن دا سلسلہ بند کرو، ایتھا تلاوڑے جواب دے ویسن، ایتھا تلاوڑے جواب دے ویسن، جیڑی ہستی کو تلیں دے پہو اے او ہستی ہے جے کو رب نے ساری کائنات دے وزن کے زیادہ وزن عطا کر دیتا۔ یہ کیا ہے میرے نبی دا؟ یہ کیا ہے میرے نبی دا؟ جیڑا وڈے بھرا جیاں سمجھے این جیاں تا لانتی کراڑ کوئی کہے نہیں، جیڑا میرے نبی دی شان گستاخی کرے
اینجیاں تا بےمان کوئی کہہ نہیں وے دی شالا قبر جہنم دی بٹھی بنے جڑا میرے نبی دی شان وچ گستاخی کرے اہل حدیث دے طالب علم دی اے دعوت آئی وانج سارے بھراویں دے کنے چے گال وانج سٹ کہ ڈیرا غازی خان تو اہل حدیث دا طالب علم آدا ہاں آسمان دے تلے زمین دے اتے ساری کائنات وچ رب دی خدائی دے بعد اگر وزن ہے تے محمد پاک دا وزن ہے میرے نبی دا کون مقابلہ کرے میں نبی دا احترام نہیں کیتا اصل چکر ہے میں نبی پاک دا مقام ہی نہیں سمجھا میں کیوں نہیں آکھن منجا چکر ہے کہ میں کو نبی دے احترام دا ہی پتہ کہے ہر کہیں دا پتہ ہے میڈا لیڈر سہیں میڈا عمران خان میڈا نواز شریف میڈا زرداری میڈا بلاول بھٹو وہ این جنگ تے این آنے کڈھن تے این تعارف کراون دا ایک چوتھا حصہ ہی اپنے نبی جہاں لیڈر دے بارے بولن شروع کر دے میں ہاں اللہ تیرے سارے ماحول کو ٹھیک کر دے میں ہوٹلاں بھریاں پہن میڈا لیڈر میڈا اللہ دے وہ فرشتے ہوئے پاگل تا نہیں تھی گئے انہیں کو میں لیڈر دیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پائے گئے بے چکریج سادہ لیڈر خیر خواہ ہے تا ہکو ہے جکو آمنہ دا لال آدن عبداللہ دا چن آدن سید الانبیاء آدن جڑا میرا خیر خواہ بھی ہے جن میری خاطر مارا ہی برداشت کی چن اوہے اصل لیڈر جڑا میں کو سونی زندگی دے گئے نا اللہ دے میرے نبی دا مقام سمجھنا کہ نہیں سمجھنا اے مقام ہے یا کہنا بولو اے مقام ہن میں کیویں کہیں کو آنا نبی دے مقابلے جلے میں کہیں کو نمی آنے دا پیچھے تساں میرے تے فتوے لیندے ہو اتھاں تا فرشتہ آدھا پہ صدیق بھی نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتا صدیق بھی تو امت ہے شامل ہے تو آدھیں کہنا میڈا پیر تا میڈا مینجی سب کو جے میڈا مینجی سب کو جے تیرے مینجی کو نبی دے مقابلے میں جو نہیں آندھا میں کو گستاخ چاہ بنائی اللہ دے اے او ہستی ہے جن دے مقابلے چ نبی نہیں آ سکتے تو کون نہیں پہلے نبی دا مقام سمجھ وال نبی دا احترام کر وال نبی دا پیغام من اے ترائے چیزاں اپنے اندر پیدا کر میں اللہ تیری ساری زندگی چ رحمت کر دے سا اچھیا کو سبحان اللہ تھک تو نہیں وے گئے میرے نبی دا مقام کیا ہے دو چار گالیں سونے چاہ مقام دے حوالے نہ احترام پیغام وقت ملیا تو سنا دے سا نہ تے کہیں بے ویلے سنا دے سو انشاءاللہ اگر سڑے سو دا نہ سڑے سو یا گال تے سنو نبی دا مقام تے پتہ لگے پہلی دلیل کے پتہ لگ دے پوری امت میرے نبی دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتی اگلی گال تے سن ذرا اچھا میں تیرے کے پوچھ دا وزنی ہان یا کہنا نبی سے بولو یار اٹھنا نہیں وزنی ہان یا کہنا موٹیاں وجود بھاری آنے تو ہوں وزنی تھے کیا خیال ہے نا اللہ دے کیمیں وزنی نہ تھی میں نا اے او ہستی ہے جن دے جسم دا ایک حصہ میں اللہ نے اپنے قرآن اچ بیان فرمائے انہیں جا کہنا میرے نبی جاکیں تو آدھے سادے علی کار تھوڑیاں آپ دا دیکھن بھی آلہ آپ دا سنن بھی آلہ آپ دا بولن بھی آلہ آپ دا سوچن بھی آلہ آپ دے ہتھیں دی حرکت بھی آلہ آپ دا پیریں دا چلنا بھی آلہ آپ دا کھاون بھی آلہ آپ دا جہاد بھی آلہ آپ دی تہجد بھی آلہ آپ دی فجر بھی آلہ آپ دی ظہر بھی آلہ آپ دی عصر بھی آلہ آپ دی مغرب بھی آلہ آپ دی عشاء بھی آلہ آپ مسکراوے تے مسکراون آلا آپ رومن تے رومن آلا آپ دا مکی زندگی آلا آپ دی مدنی زندگی آلا آپ دا وضو کرنا آلا آپ دا نماز پڑھنا آلا آپ دا عقیدہ توحید آلا اللہ پاک نے قرآن پاک اچ نبی دے جسم دا ایک حصہ ذکر فرمائے اے اللہ پاک دی دینے اللہ دے میرے نبی دا مقام اچھائے اگلے جملے تے غور کر رہا جتنا نبی آئین جتنا پیغمبر آئین ہر نبی کو اللہ پاک نے جڑے ملے آواز دیتی ہے اللہ نے ذاتی نام کر کے آواز دیتی ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن
یا آدم، آدم علیہ السلام دا ذاتی نام، یا نوح انہو لیس من اہلک، یا نوح ذاتی نام، یا ابراہیم حضرت ابراہیم دا ذاتی نام، یا زکریا حضرت زکریا علیہ السلام دا ذاتی نام، یا یحییٰ حضرت یحییٰ دا ذاتی نام، یا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذاتی نام، یا عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذاتی نام۔ اللہ پاک نے جڑے والے نبی ہیں کو آواز دیتی ہے، ذاتی نام کر کے آواز دیتی ہے، لیکن جڑے والے تیرے میرے پیر و مرشد دیواری آئی ہے، آمنہ دے لال دیواری آئی ہے، عبداللہ دے چان دیواری آئی ہے، ساری کائنات دے سردار دیواری آئی ہے، اللہ نے ذاتی نام کر کے نہیں پکاریا۔ علماء گواہ ہیں قرآن اچ میرے نبی پاک دا ذاتی نام 4 جہیں تے ہے، کتی جہیں تے؟ تے ذاتی نام ہے کیڑا؟ محمد صلی اللہ ہو، بولو صلی اللہ ہو۔ جتھاں جتھاں بھی محمد پاک دا نام ذکر ہے، اتھاں محمد پاک دے نام کے پہلے یا محمد آکھن رب نے گوارا، یا محمد آکھن گوارا، یا محمد آکھن گوارا نہیں کیتا۔ جنرل پیار گھٹ ہوئے بندہ اندھا ذاتی نہ کر کے سڑیں دے، تے جنرل پیار زیادہ ہوئے اندھے کئی نہ ہوندن، کہیں کو جانو، کہیں کو جگنو، کہیں کو کیا ہیں، مختلف نہ بالیں دے۔ نانی کچھ سڑیں دیئے، ڈاڈی کچھ سڑیں دیئے، اممہ دا وات مٹھو ہوئی ہیں، ابے دا وات بھی آئی، چاچے دا بھی آئی، ماں پیار لاڈ لائے سارے دا ایمیں یا کہنا ذاتی نا کوئی کر کے نہیں، وہ پیچھے تعارف بھی کروا وے آدھے میرا ذاتی نا بھی ہے اے تے میں مشہور جڑا نا ایاں۔ بعض دفعہ سا اکثر نکاح پہنے ہیں تے دھی دے پیو کو لو جو پوچھ دیں تیری دھی دا نا کیا ہے، وہ لازہ آدھے کھڑی میں پتہ کروا رہے رہا، یعنی ذاتی نا بعض دفعہ پیو ماوی نہیں علیہ دے، پیار آلے لقب نال سڑے نا، نہیں سمجھ جائی۔ اللہ دے اساں پورے قرآن چی یا محمد آکھن گوارا نہیں کیتا، تیڑا کیاں عشق ہے تائیں بڑی جرت کیتی ہے، ساری زندگی آہدائی یا محمد رہ گئی۔ اساں حرف یا محمد کے پہلے ذکر کرنا ہی گوارا نہیں کیتا۔ اساں جڑے ویلے سجے پتہ کی میں سجے سے اساں گے یاسین، اساں جڑے ویلے سجے اساں گے یا ایوہ المزمل، اساں جڑے ویلے سجے اساں گے یا ایوہ المدثر، اساں جڑے ویلے سجے اساں گے یا ایوہ الرسول، اساں جڑے ویلے سجے اساں گے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے سارے نبی دا مقام ہے، ہر نبی دے بعد ایک نبی، ہر نبی دے بعد بیا نبی، بلکہ ایٹ اے ٹائم کئی نبی، ہر وسطی اچ نبی۔ اللہ دے میرے سونے دا مقام ہے جندہ تساں کلمہ پڑھئے، جدہ دا میں محمد پاک کو بھیجے والنبوت دا کالے بھی بھنگ سٹیم، اپنے نبی دے بعد بھی کوئی نبی بھیجان دی لوڑ ہی نہیں پائی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوڑ ہی نہیں پائی۔ اچھا بی گل لسن تکوں، ہر نبی اپنی قوم واسطے ہے، آدم علیہ السلام اپنی قوم، نوح علیہ السلام اپنی قوم، انہیں کوئی اجازت کہے نا یہ بھی قوم کو دعوت دے میں نا، لیکن جڑے ویلے تیرے میرے سونے نبی دی واری آئیے، اللہ نے فرمایا تُوں کل ہی قوم قریش دا نبی نے، ہاشمی دا نبی نے، مکین دا نبی نے، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، جے تک قیامت نہیں اندی کائنات دے در و دیواریں تک تواری نبوت لا محدود ہے۔ یہ میرے نبی دا مقام ہے، تے احترام بھی ضروری ہے، بولو احترام بھی، بولو بھائی
احترام بھی میں گال مکے نہ پیا دیکھو میرے ذرا نبی دا سکا چاچا جیندا نا حضرت عباس کیا نا آئی نبی سہیں کہ عمر اچ وڈے ہیں کہیں پوچھے تساں وڈے ہو یا تورا بھتریجا وڈا ہے نیت پوچھنے والے دی یہ آئی اگر انہیں آکھیا بھی میں وڈا میں آکساں بھی کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو وڈا آپ کو بنائی ودے ہو جے اے آکسی بھی او وڈا ہے میں اکثر کلمہ پڑھ کے ولا بھی غلط بیانی وڈے تساں ہو کئی ہونا نا کئی سوال کرنا لے گھاٹ ہونا گیڑی زیادہ ہونا بے اج دیکھوں پھساؤں تو صحیح کو میرے کو ایک بندے پوچھا حضرت آدم تے اماں حوا دا نکاح کہیں پڑھایا میں کہ میں کو کانڈ ہی کہنا نہ میں کو کانڈا نہ میں گیاں پتہ نہیں کہیں پڑھایا انجھے سوال گھڑتو مڑتو وہاں کیسے تساں وڈے ہو یا نبی وڈے سونا جواب دیتے حضرت عباس نے قربان تھی وہاں آکھن لگے نا پیدا پہلے میں کیتا گیا وڈے ہوئن سمجھ آئیے تھوڑے پاسے سبحان اللہ دا رواج کہیں نہیں اللہ دے بندے کو داد دیتی کرو کوئی حوصلہ سے وڈا فائدہ ہے تھی دے پتہ لگ دے بھی تو آپ کو کیسے سمجھ اندی بھی ہے نہیں سمجھ آئی بس گال انشاءاللہ اینڈ ہے توجہ ہے انشاءاللہ تو آدھی محبت ہے ہاں سہی وڈے تو ساں یا ہوئن آکھن لگن پیدا میلے میں ہویا تے وڈے بولو سچ بھی بولنے تے احترام بھی صدیق اکبر تے اللہ دے نبی جڑے ویلے ہجرت کر کے مدینہ پاک ویندے پیان واریاں ونڈی ودیان صدیق دیواری باہن دی ہوندی ہے نبی دیواری مہار پکڑن دی ہوندی ہے نبی دیواری باہن دی ہوندی ہے صدیق دیواری مہار پکڑن دی ہوندی ہے جڑے ویلے مدینے دے نیڑے آئے نبی دیواری آ گئی ہے مہار پکڑن دی تے صدیق دیواری آ گئی ہے سوار تھی بڑھ دے یہ جملے میرے ضائع نہ کرائے امتحان ہاں یا نہ ہاں چل بھئی صدیق بائے میری واری ہے مہار پکڑن دی ادھے اللہ دے نبی کہنا مدینہ نیڑے آ گئے میرے بان دی واری مدینے تک ویسی تے لوگ تھوڑے استقبال واسطے کھڑے ہوئے نا میں سوار ہوں تسا مہار پکڑی ودے ہو میں صدیق دا ایمان گوارا نہیں کرندا احترام ہے یا کہہ رہا ہے نا اگلے جملے ہی سونا صدیق اگر تیرا ایمان گوارا نہیں کرے گا واری ہوئے تیری بہن دی تے میں بائے ونیوں تے میں محمد کریم دا انصاف گوارا نہیں کریں دا اللہ نے میرے کے پوچھ گیا صدیق دیواری کیوں کھا گیا میں کیا جواب لے سا اوے میرے پیارے کاکے آؤ واہ میرا نبی صدیق دیواری کھاون گوارا نہیں پیا کریں دا اتھا نبی دے امتی دھیری بھینی دے حق کھا گئے اتھا نبی دے امتی صدیقہ دن میں توادے اتلے چی فرق نہیں آورنے دا تے میں آپ ہی نہیں باندھا کٹھے ٹور دے ہیں سواری دی مہار اللہ دے نبی دے ہاتھے چھے حضرت صدیق بھی نالن تے نبی بھی نال ہے تھوڑی دیری میں اٹھے گئے حضرت صدیق رٹھے مدینے آلے انہیں متھے تے ہاتھ رکھ کے دے دے پین نبی کیڑا ہے امتی کیڑا ہے حضرت صدیق نے اپنے موٹے تو چادر لہائی اللہ دے پاک پیغمبر دے سر دے ہوتے ہی میں چھتری بنا دیتی آپ نے فرمائے صدیق اس کپڑا کیوں تانی جل دیں ادھے اللہ دے نبی مدینے آجے کو پتہ لگے آقا کون ہے غلام کون ہے اللہ دے جڑا میرے نبی دی عزت کرے جڑا میرے نبی دا احترام کرے جڑا میرے نبی دی قدر کرے میں اللہ ایمان عطا کر دے لڑانا آپ دا مقام بھی ضروری ہے آپ دا احترام بھی ضروری ہے اللہ دے نبی دوبارہ پہ کریں دے کہلولا پہ کریں دے گھارے جو ستے پیان دیہاتی چو بندے ہیں انہیں کہ اخرج یا محمد باہر آؤ ساکو کام میں توارے نال ایک حقل ماری نے بی ماری نے رب سورت الحجرات نازل کر دیتی ہے 26 سپارے اللہ نے فرمایا میرا سونا باہر اٹھو
تے تو کو جڑے سڑے نے کھڑن انہیں کو اپنے سامنے بلاؤ تو میں رب دا قرآن سناؤ انہیں کو آکھو جی میں آپ پاتے ایک دوجے کو آوازہ دیں دے ہو نا اوے میرے نبی کو آواز نہ دیتی کرو میں اللہ کے گوارا نہیں تھی دی کجہر باز کملے باز جی میں اپنے چاچے بھیرا کو سڑے دے ہو ایمیں میرے مصطفیٰ کو بھی اگر ایمیں سڑے سو میں اللہ تو کو دسیں دا پیاں انتہ پتا اعمالکم اگر تسا ایمیں بدتمیزی کی تھی اگر تسا ایمیں گستاخی کی تھی تو میں اللہ توڑے اعمال ضائع کر دے ساں یہ لفظ بدتمیزی کو مراد اساں ہیں میں آپ کو آدھا پیاں اوے مولویو اوے بات چاوانا لو اگر تسا میرے نبی دی گستاخی کی تھی میں توڑے سارے عمل ضائع کر دے ساں اے آج بھی قانون ہے پیا جیڑا میرے نبی دی گستاخی کرے نبی دے مقابلے چوت کہیں دی اطاعت کرے نبی دے مقابلے کہیں کو راہبر بناوے نبی دے مقابلے نہیں اللہ دے میرے نبی دا اکرام بھی ضروری ہے احترام بھی ضروری ہے خبردار جے تسا میرے نبی کو آج دے بعد ایمیں سجا اگر ایمیں سجا تو میں اللہ توڑے اعمال ضائع کر دے اتنا حدیث جبریل سنی ودے ہو حدیث بولو پوچھا ہے علماء کے حدیث جبریل آئے نبی کے دین سکھے ان کو حدیث جبریل آدن حدیث چندے آیا جو ہے بندے دی شکل چاہے پہلے آ کے گوڑے سچن سی اتحیات جنہیں بہیں دے اوہیں بائے گئے انہا مطلب ہے جبریل بھی میرے نبی دا احترام کرنا تے تریجی چیز ہے میرے نبی دا پیغام مننا آپ جو شے فرمامن مننی ہے عقل مننے نہ مننی ہے وہ بندہ سونے دی مندری پاتی ودا نبی سی فرمائے حرام ہے لہا سٹی سی لوگ ہیں کہ چاہ ہیں اپنے گھر واسطے استعمال چا کریں آکھن لگے نبی سے آکھ سکتے ہیں نہیں گال آپ نے فرمایا لہا سٹ میں چاہ کے جیب پا کے ونیا میں کو خطرہ ہے میرا ایمان ضائع نہ تھی وئی آپ دا پیغام مننا حضرت انا سادن شراب جا حرام کہنا تھئی میرے گھر کچھ صحابہ بیٹھے ہیں شراب بنے دے بیٹھے آسے پیندے بیٹھے آسے اچانک اعلان تھا میں باہر گیا حضرت بلال اعلان ودے کرنے ہیں میں پوچھے کیڑی شاید اعلان ہے انہیں کہ شراب حرام تھی گئے قرآن دی آیات آگئے وہ ودا سنے نا حضرت انا سادن میں لوگیں کو آکے دشے صحابہ کو انہوں نے ہوں ویلے شراب دے مٹکے بھن دیتن شراب ویٹ دیتی ہے انگلیاں داخل کر کے اپنے منہ وچ الٹی کر کے شراب میدے علی بھی کر دے ودے اللہ تیرا فرمان آوے تیرے نبی دا پیغام آوے تے اساں نہ منو اے ساڈا ایمان ہی گوارا نہیں کرنا جیڑی گال نبی کرے منے سو اچھا جواب دو مقام بھی سمجھو احترام بھی سمجھو تے پیغام بھی ہاتھ کھڑا کرو جیڑے نبی دا پیغام منن تے تیار ہو پکی گال ہے تلے کرو میرے نبی سی فرمائے ترائے کمیں جے جلدی کیتی کرو نماز دا ٹائم تھی وے نماز جلدی پڑھی کرو بندہ مر ونجے ان دا جنازہ پڑھ کے وہ دفن جلدی کیتا کرو نمبر ترائے تواری اولاد جوان تھی ونجے والو نکاح جلدی کر لیتا کرو اللہ دی قسم ہے ترائے کام جلدی آلے میں سوچ تھکاں میں کوئی ایسے سمجھ آئیے میری اگر نماز ہے جلدی میری اگر دفن کرن تے جنازے چی جلدی تے میری اولاد کو پرناوانے چی جلدی ہوئی ایسے بندے کو میں کریں رسوا تھیندہ نہیں ڈٹھا ایسے بندے کو کریں میں شرمندہ تھیندہ نہیں ڈٹھا نہیں سمجھ آئی آکے سکیمیں پرناؤں مولی صاحبہ مہنگائی کتنا ہے آپ نے پیریں تے کھڑا تھی سی تے پرنے سوں وہ ایک کتنا لکھیا کھڑے بھی آپ نے پیریں تے کھڑا تھی وے تے پرنامی ایک کتنا لکھیا کھڑے اولاد بالغ تھی وے جلدی پرنا آ لیو حضرات کئی باتیں کئی گالیں بہرحال سب نبی دے پیغام دی لاج رکھنی چاہیے نبی دا احترام کرنا چاہیے تے نبی پاک دا مقام سمجھنا چاہیے وہ ایک حضرت ہونی نا اپنے مرید کو رلا کے سفر چن تے کتھائی من کنے آرام کی چنے تے مرید کو آکے نے کاٹھیں شاٹھیں گولا کھامن پیمان دا کچھ کروں وہ آگے نا قبلہ حضور جی میں کاٹھیں گولن ٹور پیوں نا میں کو محبت ہے عشق اتنا ہے توارے نال ذرہ بھی میں توارے کنے اوٹھر تھی گیوں تو میرا ہاں سوڑ تھی مڑ پائے گا وہ آگے نا مطلب ہے کاٹھیں میں آپ گولا وہ آگے جی قبلہ حضور قبلہ حضور آپ کاٹھیں گول ہے اچھا بھی آکو بھاشا بلواگن کشے پکاؤں وہاں کہ نا قبلہ میں گستاخی نہیں کر سکتا میں بھا بلے سا میری دید بھالے پاسے ویسی تو آدھے چہرے کنے ہٹ ویسی میں بابا گناہگار نہیں تھی دا وہاں کہ نا مطلب ہے حضرت انہیں آپ کرن انہیں کہ جیا سرکار
آپ پکائیے روٹی سالن بن گئے دسترخوان تے لگ گیا کہ جی آوے ہن آپ بھائی کھا تے صحیح ہاتھ بد کے آدھے صحیح جناب دی کتھاں کتھاں مخالفت کرے جناب دی مخالفت کر کے بلا دوزخ وچ ونجنے ہیں کھاون دا ٹائم تھا چوڑا تھی گئے اصل احترام نبی دا آکھن مننے وہ آکھن منو میرے نبی دا ایک شے نبی پاک نے فرمائیے او شے تواڈی برادری کو سمجھ نہیں آندی برادری تے چھوڑ دو نبی دے فرمان کو نہ چھوڑو اللہ دے نبی دی سیرت سارے واسطے نمونہ ہے اگر اسا نبی دی سیرت دے ڈھانچے چ ڈھل گئے اللہ سارے ملک کو سارے امن کو سارے حالات کو بہتر بنا رہے سی سارے امن دا راز سارے سکون دراز برکت دراز نبی پاک دی سیرت ہے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا بیمارے واسطے میری سالی جی کینسر تھی جی ڈیڈی بیمار ہیں تکلیف دے واسطے ایویں بھائی جان دسا ہے بالڑی واسطے دعا کرو جڑے جڑے لوگ بیمار ہیں ایویں مولانا تنویر صاحب دی بھی طبیعت کچھ بیماریں تو علیل ہے تساں جڑے بیٹھے ہو جڑے جڑے مریض ہو علیل ہو یا اللہ میری دعا ہے سب بیماریں کو شفا عطا فرما یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما مقروضیں کو قرضیں کو نجات عطا فرما پریشان حال لوگ یا پریشانیاں دور فرما للہیت نصیب فرما اے اللہ اسا سارے مسلمانے کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن و حدیث دی پابندی نصیب فرما یا اللہ صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ صدہ ملبانہ قبول فرما آج دا پروگرام قبول فرما یا اللہ گرمی دی شدت کے بچا خیر دی رحمت دی بارش عطا فرما مہنگائی تو بچا یا اللہ ہر قسم دے دکھ تو بچا ہر قسم دی تکلیف تو بچا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ساتھی سارے